ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملحدین کی طرف سے ایک اعتراض بھیجا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک اور خدا بنا سکتا ہے، اور اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ اتنا وزنی پتھر بنا سکتا ہے جسے خود اٹھا نہ سکے۔ اصل میں ملحدین کے اکثر سوالات خلاف عقل اور لغو ہوتے ہیں۔ کسی ملحد کا یہ سوال کرنا کہ خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے بالکل لغو اور خلاف عقل بات ہے۔ دراصل دوسرے الفاظ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کبھی واجب الوجود ہستی ایسی مخلوق کو تخلیق کر سکتی ہے کہ تخلیق ہونے والا چیز بھی واجب الوجود ہو۔ ممکنات پر قادر ہونا تو صفت کمال ہے، اور ممکنات سے عاجز ہونا نقص ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور محالات سے پاک ہونا یہ صفت کمال ہے، اور محالات سے متصف ہونا یہ نقص ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ جو بھی تخلیق کرتا ہے وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی سائنسدان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ایسی چیز ایجاد کر سکتے ہو کہ آپ اس پر قادر نہ ہو کہ آپ دوبارہ اسے ختم کر سکیں، تو سائنسدان ضرور کہے گا کہ میں جو چیز بھی بناتا ہوں وہ چیز میری طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہوں۔ جس طرح ایک سائنسدان کا بنایا ہوا ایک چیز سائنسدان کی طرح ہو نہیں سکتا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے بھی مخلوقات بنائے ہیں وہ اللہ جیسے ہو نہیں سکتے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ اتنا وزنی پتھر بنانا جسے اللہ تعالیٰ خود اٹھا نہ سکے، تو یہ سوال زبان حال سے اپنے غلط ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جب یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ممکنات کے ساتھ ہے نہ کہ محالات کے ساتھ۔ لفظ سے اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے ممکنات، محالات، واجبات سب کو شامل ہے، لیکن لفظ سے جب قدرت کا متعلق بنے تو اسے ممکنات مراد ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ جو چیز ممکن ہو، مثال کے طور پر عقلی طور پر موجودات کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے، اور دوسرے ممتنعات اور مستحیلات کہتے ہیں، محالات کہتے ہیں۔ واجب الوجود وہ چیز ہے کہ عقلاً اس کا وجود ضروری اور یقینی ہو، اور اس کا عدم غیر متصور ہو جیسی ذاتی باری تعالیٰ یہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ممکن الوجود وہ چیز ہوتا ہے جس کا وجود یا عدم دونوں عقلاً متصور ہو، جیسے بارش ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے، یا ہمارا جسم ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے۔ اور مستحیلات وہ چیز ہے کہ عقلاً جس کا وجود متصور نہ ہو، جیسے شریک باری تعالیٰ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ممکنات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ممکنات پر قادر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قاعدہ رکھا کہ ممکنات پر قادر ہونا یہ صفت کمال ہے۔ ممکنات جتنے بھی ممکنات ہیں تمام مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، یہ مخلوقات ہے، اس پر قادر ہونا صفت کمال ہے، اور اس سے عاجز ہونا یہ نقص ہے، نقصان ہے، سے اللہ پاک ہے۔ اور محالات سے پاک ہونا یہ صفت کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا وزنی پتھر بنائے جسے وہ نہ اٹھا سکے، یہ محالات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ممتنعات میں سے ہے۔ اس سے پاک ہونا صفت کمال ہے، اور محالات سے پاک ہونا یہ صفت کمال ہے، اور محالات سے متصف ہونا یہ نقصان ہے جسے اللہ پاک ہے۔ ایک سائنسدان کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک سائنسدان جب ایک چیز بناتا ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے اس کو مٹانے میں،
اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنائی ہے، اس پہ تو واجب الوجود ہے، یہ تو خالق ہے، اس کے لیے ایسا تصور کرنا ایک خلاف عقل بات ہے۔ تو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات یا مستحیلات کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ قدرت کی کسی چیز کے ساتھ متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جانب وجود یا جانب عدم میں کسی ایک کو ترجیح دینا، اس ترجیح کا محل صرف ممکنات ہے، کیونکہ واجبات میں پہلے جانب متعین ہے اور مستحیلات میں جانب عدم متعین ہے، لہذا واجبات اور مستحیلات قدرت کا محل نہیں بن سکتے، نیز مستحیلات کے ساتھ قدرت الہی کے متعلق نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ حاشیے پر قصور شے مستحیل یا واجب میں ہے کہ اس میں مقدور بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس پتھر میں واجب الوجود ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، یا جو خدا جو چیز بنائے اس میں خدا ہونے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، مقدور بننے کی صلاحیت صرف ممکنات میں ہے، اور ممکن واجب الوجود نہیں ہو سکتا اور خدا نہیں ہو سکتا، محالات یا واجبات نہیں ہے۔ تو ہم نے مختصر وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہے، نہ کہ واجبات یا مستحیلات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مهما الشر بها قد طال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.